أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سب معزز مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ پہ آپ کو سلامتی اور رحم ہو. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج ہمارے اس مسجد کے فنکشن میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے. جماعت احمدیہ کے لیے تو یقیناً ایک بہت خوشی کا موقع ہے، خاص طور پر فلٹا کی جماعت کے لیے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کرنے کے لیے، اس میں جمع ہو کر عبادت کرنے کے لیے ایک جگہ میسر کی، اور اب وہ آسانی سے اس میں اپنے تعلیم کے مطابق 5 وقت نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے جمع ہو سکتے ہیں. لیکن اس عبادت کی جگہ کو، اس مسجد کو کی تعمیر کو ممکن بنانے کے لیے یہاں کے لوگوں کا بھی بہت کردار ہے، اور اس لحاظ سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے، اس شہر کے لوگوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے ہمیں اجازت دی تھی. کونسل کا شکریہ، میئر صاحب کا شکریہ جنہوں نے اس تعمیر میں ہماری مدد کی. اور آپ لوگوں کا یہاں آنا، بہت سے چہرے ہیں، اکثریت بلکہ احمدیوں کی نہیں ہے، اور مسلمان بھی شاید نہیں ہیں، شاید 1-2 ہوں احمدی مسلمانوں کے علاوہ. اور آپ کا یہاں آنا آپ کے کھلے دل کی عکاسی کرتا ہے. اس شہر میں، جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہاں عیسائیت بہت پرانی ہے، اور اس لحاظ سے اس کا ایک تاریخی حیثیت ہے عیسائیت کے حوالے سے. اس میں مسجد کی تعمیر کی اجازت اور مسجد بنانا یقیناً یہاں کے لوگوں کا، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ایسا اظہار ہے جو ان کے روشن خیالی، روشن دماغی کا اظہار کرتا ہے. اس کھلے دل کے اظہار سے، اس اظہار سے جس سے آپ لوگوں کی روشن دماغی اور کھلے دل کا بھی اظہار ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سب مذاہب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. اور ابھی ایک مقرر نے یہ بتایا بھی کہ یہاں راؤنڈ ٹیبل کے جو نمائندے تھے، یہاں 100 سے زیادہ قومیں آباد ہیں اور مختلف مذاہب بھی آباد ہیں. ان سب کا یہاں آباد ہونا اس پرانے شہر میں، جس کی عیسائیت کے حوالے سے بہت اہمیت ہے، یہاں کے عیسائی لوگوں کے کھلے دل کے ہونے کی عکاسی کرتا ہے. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں. اس زمانے میں جب کہ دنیا ایک ہو چکی ہے، رابطوں کے ذریعے سے بھی، جو رسل و رسائل کے رابطے ہیں، کمیونیکیشن ہے، ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اور ٹرانسپورٹ کے راستوں کے ذریعے سے کے واسطوں کے ذریعے سے بھی دنیا ایک ہو چکی ہے. چند گھنٹوں میں وہی سفر جو آج سے چند دہائیاں پہلے یا 100 سال پہلے دنوں اور مہینوں میں ہوتا تھا، وہ اب چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے
ہم اب ایک ہو چکے ہیں، اور اس بات کو ہم سب کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی ترقی ہمیں ایک کر رہی ہے، اور اس ترقی کا تبھی فائدہ ہے کہ جب ہم آپس کے اس ملاپ کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کریں، اور بجائے اس کے کہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف تحفظات پیدا ہوں، ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو، ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ اور یہ ہر فریق کا کام ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے یا کوئی اور ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات اپنے دلوں میں پیدا کریں، تاکہ اس چیز کا فائدہ اٹھایا جائے جس نے اس زمانے میں دنیا کو ایک کر دیا ہے، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ امیر صاحب نے، ہمارے نیشنل امیر ہیں، یہ بھی بتایا کہ یہاں میوزیم بھی ہے، پرانی چیزیں میوزیم میں رکھی ہوں گی یقیناً۔ پرانی تاریخ کو سنبھالنا بہت اعلیٰ چیز ہے، اور ساتھ ہی اس تاریخ کو پریزرو تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کے جو نیک نتائج ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے جو بعض ایسے نتائج جن سے مسائل پیدا ہوئے ان سے بچا جائے۔ مجھے نہیں پتہ میوزیم کی ڈیٹیل کیا ہے، لیکن عموماً میوزیم میں ہر قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور میوزیم کی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں جہاں اپنی تاریخ سے آگاہ کرتی ہیں، وہاں ہمیں آئندہ کے لیے نئے راستے بھی دکھاتی ہیں۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رہنے والے ہر شخص کو، چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، یا لا مذہب ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر تعلیم کے یہاں مواقع ہیں، یہ جگہ تعلیمی لحاظ سے بھی مجھے بتایا گیا بہت اہم ہے، اور یہاں کے لوگوں میں تعلیم کی طرف رجحان بھی ہے۔ تو تعلیم بھی حاصل کرنے کا تبھی فائدہ ہے جب وہ دلوں کو کھولے، اور حقیقی تعلیم وہی ہے جو دلوں کو روشن کرنے والی ہو، اس میں وسعت نظر بھی پیدا ہو اور وسعت حوصلہ بھی پیدا ہو، اور پھر ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا احساس بھی پیدا ہو، تبھی اس تعلیم کا فائدہ ہے۔ نہیں تو اگر وسعت حوصلہ نہیں، وسعت نظر نہیں، ایک دوسرے کے خیالات سننے کی طرف توجہ نہیں، ایک دوسرے کے جو فنکشنز ہیں یا ایسے تقریبات ہیں جس میں خوشی کا موقع کسی بھی فریق کے لیے میسر ہے، اس میں حوصلہ نہیں اس کو سننے کا، تو تعلیم بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ بس اس لحاظ سے بڑی خوشی کی بات ہے جب میں یہاں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جو ہمارے اس فنکشن میں شامل ہونے کے لیے آئے، جو خالصتاً مذہبی فنکشن ہے، جس کا براہ راست آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ کھلے دل اور تعلیم کی ہی وجہ ہے جس نے آپ کو یہاں آنے پر مجبور کیا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ کھلے دل کا اظہار جہاں یہاں رہنے والے عیسائیوں کی طرف سے ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو، اور احمدی مسلمانوں کی طرف سے اس سے بڑھ کر ہو، اور باقی مذاہب کی طرف سے بھی ہو۔ سارا صاحبہ تھیں جو لوتھر چرچ کی نمائندہ تھیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ خدا کی عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور خدا کی عبادت کے ساتھ امن کا پیغام بھی ملتا ہے۔ تو یہی حقیقی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے حقیقی لوگ وہی لوگ ہیں جو امن کو پھیلانے والے ہوں۔ اس لیے اور یہی چیز ہے جو پھر انسانوں میں
انسانی قدروں کو قائم کرتی ہے۔ مدینہ میں بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی وفد ملاقات کے لیے آیا، بات چیت ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں ان کے لیے نجران سے آیا تھا وہ وفد، ان کا عبادت کا وقت ہو گیا، بڑے بے چین تھے وہ عیسائی کہ ہم نے عبادت کا وقت ہے، کہاں عبادت کریں۔ تو اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے چینی دیکھ کر فرمایا کہ کیا وجہ ہے، اور جب پتہ لگا کہ عبادت کا وقت ہو رہا ہے اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے اور ایک خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، تم اس میں اپنی عبادت کر سکتے ہو۔ اور چنانچہ ان لوگوں نے اس مسجد میں اپنی عبادت کی، اور یہی وہ چیز ہے، حقیقی چیز ہے جس سے حقیقی امن بھی قائم ہوتا ہے اور آپس میں انٹرفیتھ تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ آج اسلام کے نام پر یہ دیکھا جاتا ہے اور اسلام اس لحاظ حوالے سے بدنام ہو گیا ہے کہ اسلام یا مسلمان جو ہیں امن کو برباد کرنے والے ہیں، جبکہ اسلام جو نام ہے اس کا مطلب ہی امن ہے، اور اگر ایک مسلمان دوسروں کو امن مہیا نہیں کرتا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بانی اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ بس حقیقی اسلام تو یہی ہے کہ جو امن دیتا ہے، جو امن پسند شہری ہے، جو کسی کا امن تباہ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ تم بھی امن سے رہو، اور اگر کہیں ضرورت پڑے کسی قسم کی اصلاح کی تو قانون ہاتھ میں نہیں لینا، پھر جو قانونی ادارے ہیں ان کی مدد لو، نہ کہ خود ہاتھ میں لے لو، جس طرح آج کل کے بعض ایکسٹریمسٹ گروپ حرکتیں کر رہے ہیں جو بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کی حقیقی تعلیم یہ ہے کہ کسی کا امن برباد نہیں کرنا، اور بلکہ یہ بھی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کی جان بچانا ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جو مذہب کی تعلیم ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کو اسلام نے بھی اور اسلامی تعلیم نے بھی اور قرآن کریم نے بھی اپنے اندر سمایا ہے۔ بس حقیقی اسلامی تعلیم تو یہ ہے جس کو اگر صحیح سمجھا جائے تو امن، پیار اور محبت اور آشتی کے علاوہ کچھ ہے نہیں، اور یہی وہ چیز ہے اور یہی وہ مشن ہے جسے لے کر آج جماعت احمدیہ مسلمہ دنیا میں حقیقی اسلام کی تصویر دکھا رہی ہے۔ دوسرے مقرر صاحب تھے جو راؤنڈ ٹیبل آف فلڈا کے نمائندے تھے، ان کو جیسا کہ میں نے بتایا، انہوں نے بتایا تھا کہ 100 سے زیادہ قومیت کے لوگ ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مذاہب کے لوگ جمع ہوئے، اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے لیے ہر سال انہوں نے ایک تقریب بھی منعقد کرنی شروع کر دی، میٹنگ منعقد کرنی شروع کر دی، جس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کے بھی ہم سے کہ جماعت احمدیہ کی نمائندگی بھی ہے اس میں، اور یہی اصل چیز ہے۔ اگر ہم اس کو قائم رکھیں، تمام مذاہب بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں سنیں، اور انسانی قدروں کو انہوں نے بڑا اچھا ایک فکرہ بولا تھا کہ اصل چیز انسانی قدریں ہیں، انسانی قدروں کو ہم قائم کریں، اور انسانی قدریں ہی ہیں جو حقیقت میں ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر ہم نے بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو نوچنا کھسوٹنا ہے اور وہی سلوک کرنا ہے تو ہمارے میں اور دوسرے جانوروں میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور دماغ ہمیں دیا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرنا موقع پہ تو اس اشرف المخلوقات کا حصہ ہونے کی ہماری پھر بے فائدہ ہے بالکل یہ حصہ ہونا۔ اصل تو قدریں تبھی قائم ہوتی ہیں جب ہم اپنے آپ کو دوسرے جانوروں سے بہتر کر کے بتائیں، کیونکہ یہی بہتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان میں پیدا کی ہے کہ اس کا دماغ دیا ہے جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے، اور اسی کو استعمال کر کے وہ انسانی قدروں کو بھی قائم کر سکتا ہے۔ ہمارے جماعت احمدیہ میں بانی جماعت احمدیہ جن کو ہم مسیح موعود اور مہدی موعود مانتے ہیں اس زمانے میں، انہوں نے تو اپنے زمانے میں بھی ایک انٹرفیتھ کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہر مذہب کے نمائندے اکٹھے ہوئے تھے، اور ہر مذہب کے نمائندے کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں لیکچر دے، اور اس لیکچر کی یہ شرط تھی کہ کسی مذہب کے بارے میں اس کی برائی نہیں بیان کرنی، کسی مذہب کا استہزاء نہیں کرنا، کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ صرف اور صرف اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، ہر ایک کے سامنے رکھنی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب ہر انسان کا کام ہے کہ وہ خوبیاں دیکھے اور خود جج کرے۔ کوئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے دین کے بارے میں تو کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو مذہبی زبردستی کسی کے مذہب کو نہیں بدل سکتا۔ جب انسانی عقل ہے اور اس کو سوچنے اور سمجھنے اور پرکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ادراک دیا ہوا ہے، تو پھر کوئی فکر کی بات بھی نہیں۔ اس لیے ہر مذہب کی بات سن لینا اور ہر مذہب کے اچھائی اور برائی کو پرکھنا یہ ایک روشن خیالی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسانی قدروں کا بھی اظہار کرتی ہے، اور وہ یہی وہ چیز ہے جس سے امن اور سلامتی اور محبت کا پیغام مزید ابھر کر سامنے آتا ہے اور مزید پھیلتا ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے کہ انسانی قدروں کو قائم کریں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے جذبات کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کے احساسات کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کی خدمت بھی کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی کہ تمہاری نمازیں، تم نے مسجد بنا لی، تم مسجد میں جمع ہو گئے، 5 وقت نمازوں کے لیے جمع ہو گئے، لیکن تمہاری بعض لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں گی، ان کی تباہی کے لیے باعث بن جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے آگے اس کی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، تم غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، تم مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، تم معاشرے کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جب ایسی حرکتیں کرو گے، جب انسانی قدروں کی کو کوئی اہمیت نہیں دو گے، اور جب انسانی قدروں کا خیال نہیں رکھو گے، تو پھر تمہاری عبادت جو ہے اللہ کے حضور وہ بے فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتیں قبول نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اسلام کی بنیادی تعلیم کہ عبادت کرو، نمازیں پڑھو، 5 وقت آؤ، لیکن اس کے ساتھ انسانی قدروں کو بھی قائم رکھو، انسانیت کی خدمت بھی کرو، تبھی تمہاری نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی۔ بس یہ ہے وہ چیز جسے آج جماعت احمدیہ دنیا میں قائم کرنے اور پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مسجد کے بننے کے بعد احمدی جو یہاں پہلے ہی جیسے کہ بتایا بھی گیا ہے کافی اس شہر کی کہ جو ہے بہتری کی میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر حصہ لیں گے، اور پہلے سے بڑھ کر اس بات کا اظہار کریں گے کہ اب ہماری اس مسجد بننے کے بعد ہم پہلے سے بڑھ کر اپنی عبادتوں کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرنے والے بھی ہوں گے، اور انسانی قدروں کو قائم کرنے والے بھی ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی ہوں گے، برداشت کا مادہ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے مذہب کی
عزت اور احترام کرنے والے بھی ہوں گے۔ بس اللہ کرے کہ یہ مسجد اب یہاں حقیقی طور پر اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے والی ہو، اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ احمدی پہلے سے بڑھ کر اس ملک کے اس شہر کے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں اور انسانی قدروں کو قائم کرنے والے ہیں اور امن اور سلامتی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے والے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔